بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پلاسٹک بیگ یعنی پلاسٹک کے جو شاپنگ بیگز ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں اور ماحول پر وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے اس کی ہم روک تھام کر سکتے ہیں اور کس طرح اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پلاسٹک بیگز جو ہیں اس کو تحلیل ہونے کے لیے 100 سال تک درکار ہوتے ہیں۔ ہوا میں موجود یہ مائکرو پلاسٹک سانس لینے سے انسانی جسم میں چلے جاتے ہیں مگر ہضم نہیں ہوتے اور لامحالہ یہ انسانی جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ کینسر اور دل اور خون کی شریانوں سمیت مختلف امراض کی وجہ بن سکتے ہیں۔ آلودگی پھیلانے والے عناصر میں روزمرہ کی ضروریات زندگی کے طور پر استعمال کیے جانے والے ان پلاسٹک کے شاپنگ بیگ یعنی شاپر کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مناسب ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پلاسٹک کی اشیاء خصوصاً شاپنگ بیگ کا غیر ضروری استعمال ہماری زمین کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے۔ پلاسٹک کی تھیلیوں کی بھرمار جہاں ماحول کو آلودہ کرتی ہیں، وہیں ان سے پیدا شدہ فضلہ تعفن کا باعث بھی بنتا ہے۔ پلاسٹک بیگ زمین میں بآسانی تحلیل نہیں ہوتے بلکہ سیوریج یا گٹر لائنوں میں پھنس کر انہیں بند کر دیتے ہیں اور یوں ہر جگہ سیوریج کا پانی بہتا دکھائی دیتا ہے، جو مچھروں کی افزائش کا باعث بھی بنتا ہے اور ماحول کو متعفن بھی کرتا ہے یعنی بدبو آلودہ بھی کرتا ہے۔ پلاسٹک زمین میں تحلیل نہیں ہوتی جس سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی دنیا کے لیے خطرہ ہے جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ ابھی سے نہ کیا گیا تو اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، کیوں نہ نئے سرے سے ہم سب ایک عزم کے ساتھ کپڑے کی تھیلیاں یا ایسے بیگ استعمال کریں جو ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکیں۔ سننے میں آیا ہے کہ وطن پاک میں پلاسٹک کے بیگ استعمال کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور یقیناً ایک قابل ستائش عمل ہے، یعنی قابل تعریف عمل ہے۔ جہاں جن لوگوں کا کاروبار ہے وہ شاپنگ بیگ بے شک بناتے رہیں، لیکن اس میں اگر خام مال میں پروسیسنگ کرنے کے دوران D2W کیمیکل مکس کیا جائے تو اس سے بنائے ہوئے پلاسٹک بیگ تھوڑے عرصے بعد خود بخود پگھل جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو کہ ہم اس کی ایگزامپل بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ حکومت اچھا کر رہی ہے یا برا، لیکن بطور شہری ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کم از کم مندرجہ ذیل نکات پر عمل درآمد کرنے کی حد المقدور کوشش کریں، یعنی جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر ہم گاہک ہیں تو کچھ بھی خریدتے ہوئے دکاندار سے پلاسٹک بیگ لینے کے بجائے لینے سے انکار کر دیں اور خریدی گئی چیز کے لیے کپڑے کی تھیلی یا پائیدار متبادل استعمال کریں۔ اگر ہم دکاندار ہیں تو اپنے خریدار کو پلاسٹک بیگ کے بغیر یا کسی متبادل چیز میں سامان رکھنے کی درخواست کریں۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے ارد گرد جہاں پلاسٹک کا استعمال دیکھیں وہاں نہایت ادب سے اس کے نقصانات کے حوالے سے آگاہی دیں، اور اگر ہم ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کو پلاسٹک کے مضر اثرات کے حوالے سے آگاہ کریں، اور یہ سب کرتے ہوئے آپ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر ضرور ڈالیں تاکہ باقی لوگ بھی راغب ہو سکیں۔ اگر آپ پلاسٹک بیگ یا پلاسٹک مصنوعات بنانے کے کاروبار سے منسلک ہیں تو خام مال پروسیس کے دوران D2W کیمیکل ضرور استعمال کریں تاکہ شاپر جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے اور تحلیل ہو جائے۔ تو جناب یہ تھے پلاسٹک بیگ کے نقصانات اور اس کی تدابیر کہ اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے چاہوں گی اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔